السلام علیکم ناظرین، آج 25 فروری اور اتوار کا دن ہے۔ پاکستان میں حکومت سازی کا عمل چل رہا ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلی کے اجلاس طلب کیے گئے۔ پنجاب اور سندھ میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب ہو گیا، اور کے پی اور بلوچستان میں 28 فروری کو اجلاس ہوں گے۔ لیکن نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں ابھی بڑی گو مگو کی کیفیت ہے۔ ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 26 سے 28 فروری کے درمیان تاریخ تجویز کی گئی ہیں، لیکن ایوان صدر سے ابھی تک کوئی اس کا نوٹیفیکیشن باضابطہ نہیں ہوا۔ اور ایوان صدر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ صدر مملکت پہلے 26 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو اجلاس ہے اس کا فیصلہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو اسمبلیاں ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت ابھی مکمل تشکیل نہیں پائی گئی۔ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے گزشتہ روز ہی بات کی تھی کہ جو ریزرو سیٹ ہیں وہ ابھی تک 81 نشستیں ہیں جن کے اوپر نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، جو سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جانی ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلہ لٹکایا ہوا ہے۔ اب وہ 26 کو اجلاس ہے، اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے تو صدر پاکستان پھر اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے کوئی حکم نامہ جاری کریں گے۔ اب اس صورتحال کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ایکچوئل پاکستان کے اندر طاقت کے مراکز ہیں اور جو فیصلہ سازی کے اندر بڑا عمل دخل ہے جن کا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ کسی کو نہ دی جائیں۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی کو ان کی اپنی اپنی سیٹیں دے دی گئیں۔ یہ سیٹیں جو ہیں کہ یہ خالی ہی رکھی جائیں قومی اسمبلی کے اندر بھی اور چاروں صوبائی اسمبلیز کے اندر بھی۔ اب اس کا کیا بنیادی مقصد ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان نشستوں سے اگر پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہ وہ نہ صرف مرکز میں بلکہ سینٹ میں بدستور نمبر 1 پارٹی رہے گی اپنی مینڈیٹ کے اعتبار سے۔ اور اس وقت جو پی ایم ایل این کے اندر بالخصوص نواز شریف کو جو سب سے بڑا دکھ ہے، جو ان کی اپنی پارٹی حلقے بھی کہہ رہے ہیں، نواز شریف نے خود بھی اس کا اظہار کیا، اور ان کا عملی اظہار جو ہے، گفتگو کی بات نہیں، عملی اظہار یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوئے، وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے۔ شہباز شریف کو آگے کیا انہوں نے، اور اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ فارم 45 کے تحت جو نتائج ہیں وہ حقیقی نتائج کیا ہیں، اور کسی وقت بھی ان کو سیڑھی پہ چڑھا کے جو سیڑھی پہ چڑھانے والے ہیں وہ سیڑھی کھینچ سکتے ہیں اور وہ بہت دھڑام سے گریں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسی چھلانگ نہ لگائیں کہ جس کے بعد آپ کو منہ کے بل گرنا پڑے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ابھی پیچھے بیٹھ کر جو ہے کہ وہ سیاست یا جو بھی کرنی ہے وہ پیچھے بیٹھ کر کریں۔ اس حوالے سے گلے شکوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ جوید لطیف صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں، ابھی آج جو آئے ہیں سامنے 1-2 دن کے اندر، اب دبے دبے لفظوں کے اندر جو ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے کہ اس قسم کے بیانات جاری کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا یا جو ان کو کہا گیا تھا یا جو ان کو بتایا گیا تھا، یا وہ ساڑی گل ہو گئی ہے یا لندن پلان، جو بھی اس کو نام دے دیں، کہ اس میں تو میاں صاحب کو بڑی واضح اکثریت دی جانی تھی، اور ایک خیال یہ تھا کہ 2/3 دی جانی تھی، اور ایک خیال یہ تھا کہ نہیں، میاں صاحب کو واضح اکثریت دی جانی تھی، اور پھر ان کے اتحادیوں کو اتنی نشستیں دی جانی تھی کہ وہ مل کے 2/3 بنا لیں۔ لیکن اس وقت نہ تو میاں صاحب کو سادی اکثریت ملی، نہ ہی وہ بڑے 5 اتحادی جس میں پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، باب پارٹی ہے، پی ایم ایل کیو ہے، ان کے ساتھ مل کر بھی وہ 2/3 حاصل نہیں کر سکتے۔ اس وقت دونوں صورتوں کے اندر جو ہے کہ پی ایم ایل این کو جو ہے کہ وہ ناکامی ہوئی ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا دکھ ہے جو میاں صاحب کو کھائے جا رہا ہے۔ اور بہت سے ان کے قریبی لوگ یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے کہ شاید حکومت سازی کا عمل جب مکمل ہوگا تو اس سے کچھ ہی دنوں میں یا کچھ عرصے میں جو ہے کہ وہ اپنے علاج کی غرض سے بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر اس وقت جو عددی اعتبار کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، جو الیکشن کمیشن نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، اور ہم نے کہا کہ جو فیصلہ ساز ہیں پاکستان میں، حقیقی فیصلہ ساز، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ خصوصی نشستیں دے دی گئیں تو پھر پی ٹی آئی نہ صرف قومی اسمبلی میں نمبر 1 پارٹی ہوگی، اگر نمبر 1 پارٹی ہوگی تو دنیا کا دباؤ ہے کہ جی مینڈیٹ تو ان کے پاس تھا لیکن آپ نے باقی سب کو اکٹھا کر کے حکومت ان کو دے دی۔ فارم 45 ایک طرف،
وہ اپنا ایک جینون ایشو ہے، لیکن ایون دین نمبر ون پارٹی تو پاکستان تحریک انصاف تھی، وہ نمبر ون ختم کرنا اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ ریزرو سیٹیں نہ دی جائیں، یہ نمبر ون پہ نہ آئیں۔ اس وقت نیشنل اسمبلی میں نمبر ون جو ہے کہ وہ پی ایم ایل این ہے، کوئی 108 نشستیں کھا جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک پی ٹی آئی کے ممبر کو بھی شامل کیا گیا جس کا بیان حلفی جو ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے نام عذر شامل کیا ہوا ہے۔ تو 107 ارکان کے ساتھ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن اگر نیشنل اسمبلی میں اس وقت اگر عددی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بیان حلفی جمع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 8 لوگ اور ہیں جنہوں نے بیان حلفی جمع نہیں کرائے، تو یہ 90 کے قریب جو ہے کہ اس وقت ممبر ہیں۔ اور اگر نیشنل اسمبلی میں 23 نشستیں اور مل جاتی ہیں تو یہ 113 ہو جائے گا۔ تو پی ایم ایل این 107-8 پہ اگر ہے تو پھر 113 پاکستان تحریک انصاف نمبر ون ہوگی۔ اور پھر سینٹ میں اس وقت 25 سینیٹر ہیں، اور پھر سینٹ کا مارچ میں الیکشن ہونا ہے۔ تو مارچ میں جب الیکشن ہوگا تو یہ جو 23 ممبر نیشنل اسمبلی کے ہیں یہ 23 ووٹ کنسیڈر ہوں گے صدارتی الیکشن میں بھی، اور سینٹ کا بھی جو الیکشن ہوگا تو اسلام آباد کی سیٹوں میں یہ کاؤنٹ ہوں گے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، پھر کے پی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ 29 سیٹیں جو ہیں کہ ملنی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں ملنی ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 26 ملنی ہیں، اور 29 کے پی میں، اور سندھ میں 3 نشستیں ملنی ہیں۔ تو یہ صدارتی الیکشن میں بھی اور یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ ووٹ میٹر کرتا ہے۔ تو اس لیے ابھی کوشش یہ ہے قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کو دوسرے نمبر پر اور سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کو دوسرے نمبر پر رکھا جائے۔ تو یہ پہلی پوزیشن جو ہے وہ چھیننے کے لیے کوشش ہے، لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو ہے یہ زیادہ دیر سسٹینیبل نہیں رہے گا۔ یہ ہائی کورٹ کے اندر، الیکشن ٹریبونل میں بھی، سپریم کورٹ تک جائے گا، اور لگتا یہ ہے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کو نشستیں مل جائیں گی اور وہ اپنی نمبر ون پوزیشن جو ہے واپس لے لے گی۔ تو یہ ایک ساری سچویشن ہے۔ صدر صاحب اپنا جو اختیار استعمال کر رہے ہیں، اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ہے، اور یہ اجلاس آئین کے تحت جو ہے کہ 21 دن کے اندر ہونا ہے جب الیکشن ہوں گے۔ الیکشن آئین کے تحت ہی 51 جو ہے وہ کمپوزیشن آف نیشنل اسمبلی ہے، جس کے اندر جنرل سیٹ، ریزرو سیٹ، خواتین کی ریزرو سیٹ، نان مسلم ممبرز کی۔ تو اگر ریزرو سیٹ کمپلیٹ اناؤنس نہیں ہوتی تو کمپوزیشن کیسے مکمل ہوگی؟ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر بار آتا ہے، الیکشن ایکٹ کی وائلیشن میں بھی، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن میں بھی آتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ صدر صاحب 29 فروری تک ہر حالات میں اجلاس بلا لیں گے۔ ابھی فی الحال وہ اپنی پاور یہ استعمال کر رہے ہیں کہ جتنا بھی اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اگر وہ نہیں بھی بلائیں گے تو پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے کہ وہ آئین کے اس شق کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے کہ وہ 28 یا 29 کو اجلاس بلا سکتے ہیں، تو یہ ہوگا۔ دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف پہ سب سے بڑی تنقید یہ ہو رہی ہے کہ مرکز نیشنل اسمبلی کی سطح کے اوپر کہا جا رہا ہے 80 سیٹیں ہماری چھین لی گئی ہیں، اور 180 تھی اور ہمیں 90 دی گئی ہیں، تو ہم پٹیشن سے ہو رہی ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی کے اندر جتنا بڑا مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے اوپر خاموشی ہے۔ تو ابھی تحریک انصاف نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے، یہ ان کے اندر ان سرکل چل رہا ہے معاملہ، کہ ایک جارحانہ پالیسی اختیار کی جائے گی پنجاب کے اندر بھی، اور یہ ہوگا جب کہ کے پی کے اندر جب حکومت سنبھال لے گی، 28 کو اجلاس ہوگا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا، قائد ایوان کا انتخاب ہو جائے گا، تو اس کے بعد کے پی کی سائڈ سے بھی پریشر بڑھایا جائے گا اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھی پریشر بڑھایا جائے گا، عوامی دباؤ بھی نکالا جائے گا، جارحانہ پالیسی بنائی جائے گی۔ اور اس میں پرسوں ابھی 27 تاریخ کو القادر ٹرسٹ کیس کی ڈالا جیل میں سماعت ہونی ہے، اور اس میں لیگل ٹیم جائے گی، اور غالباً شیر افضل مرکز بھی جا رہے ہیں عمران خان کو ملنے، اور اس میں کچھ تجاویز اور کچھ چیزیں جو ہیں کہ ان کے سامنے رکھی جائیں گی، اور پھر وہاں سے اپروول لے کر واپس آ کر پھر ایک تو حکومت سازی کی جائے گی۔ پہلے اپنا مورچہ جو ہے کے پی کا یہ سیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے کہ مرکز میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی بڑی اگریسو جو ہے کہ وہ کمپین پلان کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور وہ اگر اسی طرح سے جس طرح سے پلان کی جا رہی ہے اگر اس پر عمل ہوا تو پھر یقینی طور کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں اور مرکز میں شہباز شریف صاحب کو بہت ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے۔ تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔